الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم استاذ حدیث حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی دامت برکاتہم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں دینی ادارے سے، مدرسے سے وابستہ، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا ہر فرد جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی زندگی کے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ پڑھتے پڑھاتے اور دارالعلوم دیوبند کی خدمت کرتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور جن کے شاگرد ملک بیرون ملک میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ خیر، حضرت مولانا کی شخصیت اور ان کا علمی اثر و رسوخ، ان کی بزرگی، ان کا کمال، ان کی لیاقت، صلاحیت، قابلیت، یہ ایک مسلم ہے، اس پر چرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر صاحب علم اور علم سے وابستہ ہر فرد جانتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں ہم بچپن سے اور طالب علمی کے زمانے سے سنتے آ رہے تھے، وہ ہے حضرت مولانا کی شادی کا واقعہ کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ تو طلباء کے درمیان اس کا بڑا چرچا رہتا تھا کہ شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اس کو لے کر الگ الگ طالب علم اور بلکہ ہر طالب علم اپنی معلومات کے مطابق نئی نئی تحقیقات پیش کرتا تھا۔ بسا اوقات طلباء نے یہ بھی کہا کہ حضرت مولانا کو کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے شادی نہیں کی، یعنی اس سے حضرت کی شادی نہیں ہوئی، اور اسی کے غم میں حضرت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زندگی بھر ایسے ہی رہ جاؤں گا لیکن شادی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جس کے بارے میں طلباء بغیر تحقیق کے، بغیر کسی معلومات کے اپنے اپنے طور پر بتایا کرتے تھے، اور میں زمانے طالب علمی میں دوم کے سال سے دورے تک بلکہ افتاء کے سال تک میں اس طرح کی باتیں سنتا رہا، لیکن میرا دل اسے قبول نہیں کرتا تھا کہ ایک ایسا آدمی، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، انسان ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دم سے بغیر تحقیق کے ایسی بات کہنا، حضرت کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میرا دل اسے تسلیم اور قبول نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ بہت سی مرتبہ آپس میں طلباء سے میرا بحث و مباحثہ ہوا، میں نے انکار کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کوئی مضبوط دلیل پیش کیجئے، کوئی ان کی بات، ان کا واقعہ سنائیے جس سے ہمیں یقین ہو کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ خیر، اسی کشمکش میں ایک لمبا زمانہ گزرا، لیکن آج حضرت مولانا کی زبانی ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی ویڈیو اور ایک ایسا بیان سامنے آیا جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت مولانا خود فرماتے ہیں، ان کی زبانی آپ سماعت فرمائے، اور میں یہاں طلباء سے کہوں گا اور اپنے تمام دوستوں سے، احباب سے کہ اسے سنیے اور دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ جو طلباء، جو علماء اور جو بچے اس طرح کی غلط باتیں، افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں، اجتناب کریں۔ سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، میری ماں 2.5 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اسی دن میرے والد مرحوم بھی اسی دن انتقال کر گئے، اور متکلم کی زندگی اس کے والد
والدین ہی کی خاطر اب تک بھی گزر رہی ہے۔ میرے والد کا نام تھا عبد القدوس، وہ حیات تھے، پر میرے والد میری ماں کی لاش کے برابر والد کی بھی لاش رکھی ہوئی تھی، پر والد کا نام عبد القدوس تھا، وہ حیات تھے۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد شاید و باید عبد القدوس صاحب مرحوم کو دیکھنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ عبد القدوس صاحب مرحوم نے میری ماں کے انتقال کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد ثانیہ کو لے کر آئے، ان سے کچھ بچیاں ہوئی، پھر اللہ کو پیاری ہو گئی، تو عبد القدوس صاحب مرحوم نے تیسری شادی ضروری سمجھتے ہوئے تیسری بیگم بھی لے آئے۔ 1 سے 6 بچیاں، دوسرے سے بھی 6 بچیاں، میرے حقیقی 2 بھائی اور متکلم، کل کے کل 15 ہو گئے۔ عبد القدوس صاحب مرحوم کی وفات کے موقع پر متکلم دور حدیث میں زیر تعلیم تھا۔ خبر حادثے کی پہنچی، متکلم مواصلاتی روابط، آلات اسباب مفقود ہونے کے باوجود عبد القدوس صاحب مرحوم کے جنازے میں متکلم نے شرکت کی۔ عبد القدوس صاحب کی لاش کے سامنے عبد الخالق کھڑا ہوا ہے، اور لاش عبد الخالق سے کہہ رہی تھی، میں نے تمہارے نکاح کا بھی کوٹا پورا کر دیا ہے اور تمہارے بچوں کا بھی کوٹا پورا کر دیا ہے، لہذا میری یہ خواہش ہی نہیں بلکہ میں توقع رکھتا ہوں تم سے کہ انہی بچوں کو گود لے لو گے اور ازدواجی زندگی سے کسی بھی قسم کا واسطہ تمہارا نہیں رہے گا۔ 17 متکلم، 2 بھائی، اس کی ایک چھوٹی بہن 15 دن کی، ان کی ماں کے فراق کے وقت یہی 3 بھائی، 1 حقیقی بہن اور 12 سوتیلی بہنیں۔ ان 12 بہن، سوتیلی اور 1 حقیقی بہن، ان کی 28 بچیاں، ان کا نکاح اور ان بچیوں کی بچیوں کا نکاح اور ان بچیوں کے بچوں کا نکاح کی ذمہ داری متکلم ہی کے کندھے پر تھی۔ تو میں بجا طور پر یہ سمجھتا ہوں اللہ کی یہی مرضی تھی کہ اس کی شادی نہ ہونے پائے۔ 38 شادیاں متکلم نے کی ہیں، من الف الی یا، مکمل اخراجات متکلم ہی کے ذمے تھے۔ کسی بہن کی بچی کو متکلم سے شکایت نہیں تھی کہ بھائی صاحب نے ہماری شادی اور ہمارے نکاح میں یہ کمی کر دی، یہ کوتاہی کر دی، میری حق تلفی ہوئی ہے، میری بڑی بہن کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور میری شادی انتہائی ہلکی پھلکی رہی، کسی بھی قسم کی ادنی درجے کی شکایت کسی بہن کو یا بہن کی بچیوں کو اور بھائی کو اور بھائی کی بچی اور بچوں کو اب تک بھی نہیں ہوئی۔ 2، میری بہن کی 2 بچیاں، بہنوں میں سے ایک بہن کی 2 بچیاں
چھوٹی چھوٹی ہیں، میں نے طے کر رکھا ہے ان دونوں بچیوں کی بھی شادی متکلم ہی کرے گا۔ تو 40 شادیاں ہندوستان میں شاید و باید کسی باپ کو بن بیوی کے 40 بچیوں کی شادی کرنے کی سعادت کسی کو میسر آئی ہو، متکلم نہیں سمجھتا ہے۔ یہ باری تعالیٰ کا مجھ پر ایک عظیم احسان ہی نہیں، اس کی نظر عنایت متکلم پر